السلام علیکم، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ویلنس ود مدثر قدیر۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 28 جولائی ہے اور 28 جولائی کو دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس کی بیماری کے خلاف آگاہی کا دن منایا جاتا ہے۔ اور اس وقت میں موجود ہوں جینا ہاسپٹل لاہور کی میڈیسن یونٹ میں، جہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خان۔ آپ ہیں جی گیسٹرونٹالوجسٹ اور پروفیسر آف میڈیسن کی حیثیت سے یہاں پہ تعینات ہیں، اور ہیپاٹائٹس کی بیماری کے حوالے سے آگاہی اور علاج پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی علامات ہیں جس کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ اس مریض کو ہیپاٹائٹس کی کون سی قسم ہے۔ بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس کیا ہے، اور باقی تو میں نے آپ سے جو سوال کرنے ہیں وہ تو بعد میں کروں گا میں۔ دیکھیے، ہیپاٹائٹس بیسیکلی جگر کی سوزش کو کہتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جس میں وائرسز ہیں، اس میں خوراک کا عمل دخل ہے جیسے کہ وزن کی زیادتی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ جینیٹک فیکٹر سے ریلیٹڈ یا آٹو امیون ڈیزیزز ہیں جو ہیپاٹائٹس کرتے ہیں۔ جب ہم انفیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ ہیپاٹائٹس اے اور ای، جس کو ہم انفیکشس ہیپاٹائٹس یا پیلے یرکان کا نام دیتے ہیں، اور یہ ہماری خوراک جو کہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق نہ تیار کی گئی ہو، یعنی کہ ایسی خوراک جس میں گندا پانی شامل ہو، یعنی یہ اورو فیکل روٹ سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ وقتی ہیپاٹائٹس ہے جو 4 سے 8 ہفتوں میں عموماً مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر مریض ریسٹ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو جو رسک فیکٹر ہیں ان میں فردر انڈلج کرتا ہے تو کئی دفعہ یہ بیماری 6 مہینے تک پرولونگ کر سکتی ہے۔ ہیپاٹائٹس ای ان لوگوں میں جن کی امیونٹی بہت کم ہو، مثلاً کسی کو اگر خدا نخواستہ کوئی کینسر ہے یا کوئی اور بیماری ایسی جس سے امیونٹی بہت کم ہو گئی، تو ان میں یہ کرونیسٹی ہو سکتی ہے، یعنی دائمی مرض اختیار کر سکتا ہے۔ جہاں تک ہیپاٹائٹس بی اور سی کا تعلق ہے، بی اور سی ہمارے پیرنٹل روٹ یعنی آئی وی ڈرگ ابیوزرز، بلڈ اینڈ بلڈ پروڈکٹس، یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ٹیٹوئنگ کراتے ہیں ناک کان چھدوانے کے عمل میں، یا باربر ہے یا ڈینٹسٹ ہے جہاں پہ اوزار کی پراپر صفائی نہ کی گئی ہو، تو یہ اس سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ پانی سے یہ دونوں وائرس نہیں ٹرانسفر ہوتے، تاہم ریئرلی یہ تھرو سیکس بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ آج کا جو دن ہے اس کا پیغام کیا ہونا چاہیے؟ آج کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک تو خوراک جو ہے وہ ایسی لیں جو صاف ستھری ہو، اور ایسی جگہ سے نہ کھائیں تاکہ انفیکشس ہیپاٹائٹس سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا وزن کم رکھیں تاکہ آپ کا میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹو ہیپاٹائٹس یعنی میسل یا فیٹی لیور نہ ہو، کیونکہ جو آنے والا وقت ہے اس میں فیٹی لیور ایک ایسا فیکٹر ہے جو لوگوں کو ہیپاٹائٹس میں مبتلا کرے گا، کیونکہ ہیپاٹائٹس جو کہ فیٹی لیور کی وجہ سے ہوتا ہے 10 سے 20 سال بعد وہ اسی طرح عمل کرتا ہے جیسے ہیپاٹائٹس بی اینڈ سی، اور وہی کمپلیکیشن ہے، یعنی جگر کا سکڑنا، پیٹ میں پانی کا پڑ جانا، یا الٹیمیٹلی سرطان کا ہو جانا اور خون کی الٹیاں آ جانا۔ یہ سارا کچھ ہیپاٹائٹس بی سی کی لانگ ٹرم کمپلیکیشن ہے، اور یہی کمپلیکیشن فیٹی لیور کی بھی ہے۔ سو اگر ہم نے بچنا ہے تو ہمیں اپنے وزن کی جو ہے خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارا وزن اعتدال پسندی میں رہے تاکہ ہم فیٹی لیور سے بچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہیپاٹائٹس کے موضوع پر بڑی مفصل گفتگو کی، اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی مجھے مدثر قدیر کو ہیلتھ ویلنس ود مدثر قدیر سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔